اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات یہ ہے کہ ہر سانس ذکر مولا کے ساتھ آئے۔ زندگی میں جو سانس بغیر ذکر اللہ کے گزر جائے وہ موت ہے، باوجود حیات کے وہ موت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر حق کی توفیق برابر فرمائے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ زندگی اسی لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہی ہے، لیذکرون ولیعرفون۔ ہم کو پیدا ہی اللہ نے یہ کیا کہ ہم اللہ کے معرفت حاصل کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اس مقصد کو ہمارے پیش نظر فرما دے اور اس کے مطابق چلا دے، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے آزاد ہو، ہے بھی اور نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ظاہر میں مخلوق کے درمیان ہو لیکن اپنے باطن میں حق کے ساتھ ہو۔ ہمارے بزرگان دین سے حضرت وغیرہ کا بھی حال تھا، بتاتے ہوئے تھے۔ اپنے ظاہر کو خلقت سے وابستہ کرنا اور اپنے باطن کو حق کے ساتھ متوسل رکھنا، ابتدا میں استقراق کی یہ صورت بہت دشوار ہوتی ہے۔ اگر ہمہ وقت استقراق حاصل نہ ہو تو بعض اوقات کو اس کے لیے بہترین اوقات سمجھنا چاہیے۔ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، کی طرف توجہ ہو جائے، دنیا میں غفلت سے دار غفلت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آن کے وقت کو سارے عالم پر بھاری کر دے گا۔ اگر ہمہ وقت استقراق حاصل نہ ہو تو بعض وقتوں کو اس کے لیے بہترین موقع سمجھنا چاہیے۔ غنیمت سمجھو کہ ایک وقت کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مثلا اگر صبح کا وقت میسر آ جائے تو کیا کہنا ہے، یہ لمحات فتح و فتوح اور قربت و ہمدمی کے لمحات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک بعد وقت نیند نہیں مگر تنہائی اختیار کرتا ہے تو اس کا نفس ذکر مولا کے ساتھ زیادہ الفت و اشتغال میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دار غفلت میں رہتے ہوئے بھی اس کو دار ذکر بنا دے گی ان کے ہاتھ میں۔ اسی لیے سب زندگی ہے، اسی لیے آنا جانا ہے کہ اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزر جائے، اس کا یہ بھاری ہو جائے گا تمام غفلت کے اوقات پر۔ حیات یہ ہے کہ ہر سانس ذکر مولا کے ساتھ آئے، حیات یہ ہے۔ اسی کے لیے بزرگوں کو پایا جایا تھا۔ حیات یہ ہے کہ ہر سانس ذکر مولا کے ساتھ آئے، اور موت یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ سانس نہیں ہو، سانس آ رہی ہے لیکن غفلت کے ساتھ، یہ موت ہے۔ بظاہر وہ زندہ ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اپنے اوقات کو ذکر حق میں گزارے۔ وقت بات معصومیوں وغیرہ دیکھی مولانا نے کتنے اپنے اوقات کی قدر ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی دوسرا وقت میسر نہ آئے اور علائق دنیا سے چھٹکارا نہ ملے تو ان دونوں وقتوں کو انتظاماً ذکر کے لیے مخصوص کر لیا جائے۔ ایک وقت جب سونے کے لیے سر تکیہ پر رکھے، یہ کتنا اچھا ہے۔ چاہیے تو کہ ہر وقت ادھر ہی تعلق رہے، مگر یہ نہ ہو تو کم یہ تو ضرور کر لیں۔
کتنا آسان ہو رہا ہے. اللہ ہمارے آپ سب کے لیے آسان کر دے اور توفیق بھی دے دے. تو ہر نفس غفلت میں اللہ ہے. مختصر یہ کہ اگر کوئی دوسرا وقت میسر نہ آئے اور اللہ کی دنیا سے چھٹکارا نہ ملے تو ان دونوں وقتوں کو انتظاماً ذکر کے لیے مخصوص کر لیا جائے. اور ایک وقت جب سونے کے لیے سر تکیہ پر رکھیں. آسان لگ رہا ہے لیکن غب شب میں آدمی اس وقت کو بھی ضائع ہی کرتا ہے. عموماً کہانی کہی جاتی ہے، جھوٹی سچی کہی جاتی ہے. پہلے بہت تھا، اب تو میں نے دیکھ سنتا. لیکن سوتے وقت ذکر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، شغل ہونا چاہیے. ایک وقت جب سونے کے لیے سر تکیہ پر رکھیں، اس وقت میں اپنی سانس کو ذکر الہی کے اس طرح ہم کر لیں گے کہ بالآخر اسی حالت میں نیند آ جائے. غفلت میں بات کر رہے ہیں لیکن پھر ایک وقت خاموش ایسے ہو جائے یا غور خود میں اللہ کی طرف ایک آن کے لیے بھی توجہ ہو جائے. وہ ایک آن کا ذکر جو ہے دنیا کی پوری غفلت پر غالب آ جائے گا. لیکن امید بڑھتا ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب بہت اس کتاب سناتے تھے. اردو نہیں تھی، فارسی تھی. تو اب تو بہت آسان ہے لیکن ترجمہ بہت اچھا ہے. ہمیشہ مجلس میں مکتوبات معصومیہ ہی کو سنایا کرتے تھے. فارسی میں تھی لیکن اب تو اردو میں آسان سے آسان تر ہوگی. کم سے کم اس کو ہم لوگ نے دیکھنا ہی چاہیے. پورے طریق کو سمو دیا ہے. ایک وقت جب سونے کے لیے سر تکیہ پر رکھیں، اس وقت میں اپنے سانس کو ذکر الہی کے ساتھ اس طرح حمدہ کر لیں کہ ملا کر اس حالت میں نہیں کہ اتنا غلبہ ہو جائے کہ نیند اسی حالت میں آئے. ایک وقت جب سونے کے لیے سر تکیہ پر رکھیں، اس وقت اپنے سانس کو ذکر الہی کے ساتھ اس طرح ہم کر لیں کہ بالآخر اسی حالت میں نیند آ جائے. آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے لیکن اسی میں گپ شپ ایسا کرتے ہیں اس میں نیند آتی ہے عام طور سے. دیکھیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے. اللہ ہم سب کو اپنے وقت کے قدر کی توفیق دے. اس کی بڑی کمی ہے ہم سب کے اندر کمی. دوسری یہ کہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں خود کو ذکر الہی میں مشغول کرے. دونوں وقت ذکر ہے، اول آخر انشاءاللہ سب بقیہ اوقات درمیانی سب ذکر میں شمار کیے جائیں گے. یہ کھل بھی گیا ہے، میں اپنے لیے سمجھتا ہوں. سنایا ہوگا کبھی لیکن اس انداز سے. ایک وقت جب سر کہتے ہیں دو وقتوں کو انتظاماً ذکر کے لیے مخصوص کر لیا جائے. ایک وقت جب سونے کے لیے سر تکیے پر رکھیں. یہ سب کے لیے مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی، نمازیوں کے لیے، سب کے لیے، دین سب کے لیے. ایک وقت جب سر تکیہ پر رکھیں اس وقت میں اپنی سانس کو ذکر الہی کے ساتھ اس طرح ہمدم کر لیں کہ بالآخر اسی حالت میں نیند آ جائے. کبھی آتے مضمون نے دیکھا تھا نہ سنا تھا سنایا تھا. یہ میں نے وہ کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کب سے میں غفلت سے بیدار ہو جاؤں. دوسری یہ کہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں خود کو ذکر حق میں مشغول کریں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا ہوگا دعا کتنی جامع ہے. سونے وقت کی بھی دعائیں ہیں جو آتے ہیں، اور یہ اخیر میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ آپ نے زندہ کیا مردہ ہونے کے بعد. نیند اور نوم
نو موت دونوں برابر ہی ہیں. بہت اچھا مضمون بولتا ہے یہ، ہمارے لیے نکلا ہے مضمون. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اپنے ساتھ کو ذکر الہی کے ساتھ اس طرح ہمدم کر لیں کہ بالآخر اسی حالت میں نیند آ جائے. دوسرے کے جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں، خود کو ذکر حق میں مشغول کرائیں. سنایا ہوگا پہلے، لیکن عملی اعتبار سے اللہ توفیق دے سن لیں گے. خود کو ذکر حق میں مشغول. ذکر حق سے ہمدمی اختیار کرنا یہ ہے کہ کوئی دوسری بات یاد نہ آئے، اللہ ہی یاد آئے. ہر آدمی دیکھ لے یہ کیفیت اپنی ہے یا نہیں تو کوشش کرنا چاہیے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب کچھ اسی کے اندر آ گیا ہے. اللہ کا کرم لیعبدون کا مطلب یہ نہیں، یہی ذکر اللہ، اللہ کی یاد. ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے زندگی بخشی، اللہ ہی نے صحت بخشی، اللہ ہی نے کھانا دیا، اللہ ہی نے سونا دیا. دوسرے جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں، خود کو ذکر حق میں مشغول کریں. مجھے یہ تو اتنا ہے کہ الگ سے اس کو لکھوا کر کے سب کو دینا چاہتا ہوں. ذکر حق سے ہمدمی اختیار کرنا یہ ہے کہ کوئی دوسری بات یاد نہ آئے. سونے کے بعد، سونے سے پہلے اس کا انتظام ہو. اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر دل میں، دماغ میں باقی نہ رہے. سب سے زیادہ کتاب ہم نے کبھی تربیت صالح وغیرہ سنا نہیں حضرت سے، دے سارا یہ کتاب دوسرے تیسرے دن سناتے ہی رہتے تھے. کوئی کتاب ہے مکتوبات ہے، مکتوبات معصومی ہے. ہاں مطلب اسی کسی کی کتاب سناتے رہے، دیکھ لیا جائے گا. اس کو کبھی کبھی پوچھا ضروری کہ ہم جو بولے وہ لکھیں، جو ہم اس سنا میں یہ لکھیے بہت مفید ہوگا آپ کا. نقل کر لیے پورا کیا ہے، عکس کرا کے چپکا دیجیے، وہاں بہت آسان بات ہے. نقل کرنے کے بجائے اس کا عکس ہو جائے گا نا، جا کے کاپی چپکا دیجیے، انشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اس حال سے ہم لوگوں کو متکیف فرمائے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. اس کا پہلا شعر ہے جو یاد ہوا ہو جائے گا. اب کس سے سنا یہ نہیں یاد ہے ہم کو. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. اغیار ہے اسی میں اللہ کو دیکھنا. خلوت در انجمن اسی کو کہتا ہے. حضرت نقشبندیہ کا خاص جملہ ہے، خلوت در انجمن، انجمن میں بھی خلوت. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے کنارے بھی ہیں اور بیٹھے بھی ہیں. دوسری یہ کہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں، خود کو ذکر حق میں مشغول کریں. یہ اللہ تعالیٰ ہی بلوا رہا ہے مجھے، کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ یہ سنا رہا ہے. ذکر حق سے ہمدمی اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی بات یاد نہ آئے. اللہ دعا کیجیے ہم کو. ہم لوگوں کو ایک ہفتے میں اپنے حالات کی اطلاع دینا ضروری ہے. کبھی مواخذہ نہیں ہوتا تھا ہم لوگ، لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ مواخذے میں آ جاتے تھے، لکھ ہی نہیں پاتے تھے. تو واقعہ یہ ہوا کہ ہم لوگ تھے پوپا گنج میں، اوپر رہتے تھے، ہم لوگ نیچے رہتے تھے. سب لوگ جامع سب لوگ ایک اتفاق سے 12-1 بجے
اوپر سے نیچے آئے تو ہم سب لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے اور ہنس بول رہے تھے. ان کو اپنا یاد نہیں ہے لیکن مہاراج عام بات ہے. حضرت دیکھ لیا, کہا یہ وقت غفلت اسی کا, اور کہا ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے اطلاع احوال سے اپنے احوال کے مطلع کیجیے. حکیم سے اپنا حال بیان کرنا, جو ظاہری حکیم ڈاکٹر ہیں ان کو اپنا حال ظاہری ہم لوگ بیان نہیں کر پاتے ٹھیک سے, کہے گا ٹھیک سے کہے گا. اور باطنی احوال کو لازم کرا دیا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضروری ہے. چاہتا وہ دن پھر کہاں وہ مجلس کہاں, یہ اسی غم میں کہ ہم کو لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ فرماتے تھے اللہ حضرت نہیں لکھا, مؤاخذہ بھی ہوتا تھا, نکالے بھی جاتے تھے. حال نہیں کہا, حال کچھ نہیں معلوم. کہا یہی لکھ دیتے کہ کچھ حال نہیں, یہی لکھنا ضروری ہے. اتنی سخت پھر نگرانی ہم لوگوں کو کیا کہ ہم کر نہیں سکتے. خود بھی مولانا بیدار رہتے تھے بہت. سب بات بہت طویل ہے. کہتے ہیں ذکر الہی کے ساتھ اس طرح ہم کر لیں کہ بالآخر اس حالت میں نیند آ جائے. دوسرے کی جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں خود کو ذکر حق میں مشغول کریں. ہے کہ نہیں؟ عمل لائق ذکر حق سے ہمدمی اختیار کرنا یہ ہے کہ کوئی دوسری بات یاد نہ آئے. تفسیر بھی کر دیا ہے, کسی عمدہ ہم لوگ تو کر بھی نہیں سکتے. دوسری ذکر حق سے ہمدمی اختیار کرنا یہ ہے کہ کوئی دوسری بات یاد نہ آئے. یہ سب کے لیے ہے ضروری. اس سے نہ خانقاہ, نہ مدرسہ, نہ گھر, نہ عورت, نہ مرد, سب کے لیے. اللہ سب کا ہے تو اس کے حقوق بھی سب پر ہیں, اس کو ادا کیا جائے. عورت بھی اپنے کو غافل نہ سمجھے, پڑھنے پڑھانے والے سمجھے بس پڑھاؤ ہو جائے. یار ذکر کیا ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. اور تھانوی خیر ذکر حق سے ہمدمی اختیار کرنا یہ ہے کہ کوئی دوسری بات یاد نہ آئے. اسے کوشش کرنی پڑے گی نہیں. اور اگر کوئی خیال ذہن کی سطح پر ابھرے اور دل میں خطور کرے تو اس کی نفی کرتے ہوئے ذکر حق کی طرف زیادہ شدت سے متوجہ ہو جاؤ. وہ طریق حاصل شدت سے متوجہ ہو تاکہ زندہ ہونے کی حالت میں خود کو مردہ اور مردہ ہونے کی حالت میں خود کو زندہ تصور کیا جا سکے. تاکہ زندہ ہونے کی حالت میں خود کو مردہ اور مردہ ہونے کی حالت میں خود کو زندہ تصور کیا جائے. تا بجا رو بلا نہ رو بلا, وہ تم کا شعر ہے. تا بجا رو بلا نہ رو بلا نہ رسید سرائے الا اللہ. جب تک کہ لا کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے اس وقت الا اللہ کے محل میں نہیں پہنچ سکتے. لا الہ کو پہلے قدم کیا نفی. جب کوئی خالی ہوگی کسی چیز تب تو کوئی چیز آئے گی. تمہارا قلب تو بھرا ہوا ہے وساوس, خطرات, بدگمانیاں, بدنیاں, اس میں کیسے دوسری کی ہے. بہت حضرت کا واقعی ہمارے اس پر تماشا. دل میں تو اس کی نفی کرتے ہوئے, یعنی سوتے وقت اگر خیالات آ رہے ہیں تو اس کو نفی کرتے ہوئے ذکر حق طرف زیادہ شدت سے متوجہ ہو جاؤ تاکہ زندہ ہونے کی حالت میں خود کو مردہ اور مردہ ہونے کی حالت میں خود کو زندہ تصور کیا جا سکے. ایسا تا بجا رو بلا نہ رو بلا, شعر بہت عمدہ.
تا بازار، جب تک کہ لا کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہ کرو گے. تا بازارو جھاڑو بند، تا بازارو میں لا نہ رسی در سرائے الا اللہ کے محل میں اسی وقت ہو گئے جبکہ نفی کرو گے ما سوا کی، تب اللہ کے محل میں داخل ہو سکتے. آج اسی نے لا الہی کی پوری تکمیل نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے بزرگوں کے آنے جانے کے باوجود بھی ویسے ہی رہ جاتا ہے. تا بازارو بلا نہ رو میرا، بہت حضرت سناتے تھے. تا بازارو بلا، جب تک کہ لا کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہ کرو گے. لا کے جھاڑو سے، لا الہ، لا جھاڑو ہے، الا اللہ محل ہے. لا کو مکمل کرو تب محل میں پہنچو گے خدا کے. تا بازارو بلا نہ رسید سرائے الا اللہ کے محل میں اسی پہنچو گے جیسے کہ لا الہ کو پہلے لا الہ الا اللہ کب پہنچو گے؟ جبکہ لا کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف ستھرا کرو، تب محبوب اس کے اندر آئے گا. اور غیر اللہ اگر بھاری ہے، داخل ہے موجود، کبھی اللہ داخل ہی نہیں ہوگا. دعا کرو. ہم لوگ ذکر وغیرہ بھی کرتے ہیں، حضرت کی کوشش رہتی تھی کہ ہم لوگ ایسا ذکر کریں. ادھر اترے حضرت اوپر رہتے تھے، ہم لوگ نیچے جامی صاحب وغیرہ سب آئے تو دیکھا تھا ہم لوگ ہاتھ بول رہے ہیں 12 بجے رات. اس کے بعد کہہ دیا کہ ہفتے میں ایک دن آپ لوگوں کو احوال کی اطلاع کرنی ہے. بس جان سب نکل گئی. سب سے مشکل وقت ہم لوگوں کے لیے وہی ہوتا تھا کہ اپنے حالات کی اطلاع کرنا ہے حضرت کو ایک ہفتے میں. دن بھر ہفتہ بھر بے چین کیا لکھنا کیا ہے، بہت سخت ہوا، لیکن اس کا فائدہ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ اس فائدے کو وہاں ظاہر فرمایا. تا بازارو بلا نہ روبی راہ در نہ رسی در سرائے، جب تک کہ لا کے جھاڑو سے، لا مانے نفی، لا کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے الا اللہ کے سرا میں داخل نہیں ہو سکتے. پہلے نفی، اس کے بعد لا الہ نفی ہے نا، اور الا اللہ. تو لا الہ کو بہت سے لوگ لا الہ ہی میں رہ جاتے ہیں، اسی نہیں نکل پاتے. پھر اللہ کے محل میں کیا داخل ہوں گے؟ ہر ہفتے میں اطلاع دینا ضروری تھا حضرت. سب سے مشکل دن وہی ہوتا تھا ہم لوگ کے لیے، اپنے حالات کی اطلاع لکھنا. ظاہری حکیم ڈاکٹر کو پورے حالات آدمی بیان نہیں کر پاتا، تو باطنی احوال کو کیا بیان کرے گا؟ معاشرہ بڑے بڑے لوگ اس میں ان سب چیزیں حلیم صاحب وغیرہ سب شریک رہتے تھے. خالی امیر اترے بوڑھے سے پوتے سے دادا تک، دادا سے پوتے تک سب ایک جگہ امتحان. وہ بھی اپنا حال لکھ رہا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے. یہ عجیب معاملہ تھا. اطلاع احوال، اتباع کے لیے کیا ہے؟ اطلاع، اور اطلاع کے بعد پھر آگے طریق کھلتا ہے. زندہ ہونے کی حالت میں خود کو مردہ، مردہ ہونے کی حالت میں خود کو زندہ تصور کیا جاتا تھا. تا بازارو بلا نہ روبی راہ، بہت اچھا شعر ہے. تا بازارو بلا نہ روبی راہ، جب تک کہ لا کے جھاڑو سے اپنے قلب کو صاف نہیں کرو گے الا اللہ کے محل میں داخل نہیں ہو سکتے. لا نفی اس بات ہے، لا الہ الا اللہ، نفی اس بات، لا الہ سے چلے الا اللہ میں داخل ہو گئے. لا الہ الا اللہ. تا بازار لکھا ہے، تا بازار، یہ ہماری بات تھوڑی نہیں، وہ خواجہ محمد معصوم کی عبارت ہے.
تا بازارو بلا نہ رومیدہ نہ رسید سرائے الا اللہ. جب تک کہ لا کے جھاڑو سے اپنے کو پاک نہیں کرو گے، الا اللہ کے سرا میں نہیں داخل، جب تک تم اپنی راہ سیر و سفر کو، جب تک کہ تم اپنے راہ سیر و سفر کو جاروب لا سے صاف نہ کرو گے، اس وقت سرائے الا اللہ تک تمہاری رسائی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ بہت یاد ہے. وہ ایک پوری حضرت کی تعلیم و خلاصہ ہی ہے یہی کر فہمی تمام بزرگوں، مگر حضور لا الہ الا اللہ ہی کے پہنچانے کے لیے ہے. پورا سلوک تصحیح اسی لا الہ الا اللہ میں. اس سے پیش ترانے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ان حروف کے لکھنے والے کو درمیان میں نہ لائے. یہ دیکھو کیا کہا ہے، یہ دیکھو کس نے کہا ہے. وقت اور فوقت ان سطور کا مطالعہ کرتے رہو اور کسی تعبیر کو نہ اہل کو نہ دیکھنا ہے. والسلام علامہ پورے پہلے سے مضمون چلا رہا ہے. اس کو مستحضر رکھو کہ ہم کو یہ کرنا ہے، غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہے، اللہ کو بسانا ہے. اللہ ہم سب کو کی تو کوئی بہت اچھا خط لکھتا تھا حضرت کے حالات نیچے لکھ دیتے تھے، اخلاق کا کیا حال ہے، دل کا بس وہیں سے ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ سمجھتا خوب عمدہ جواب آئے گا شاباشی کا، شاباشی جواب ہے کہ لکھتے تھے. بہت اچھا خط ایک شاعر نے لکھا، 2 صفحے، بہت اچھا، واقعی بہت عمدہ. حضرت نے اس کا جواب لکھا، اخلاق کا کیا حال ہے. بس اچھا لکھا، خراب کچھ نہیں، نیچے لکھ دیا جواب میں، اخلاق کا کیا حال ہے. وہ اخلاق تھے تو احوال لکھے تھے انہوں نے، اخلاق کو نہیں لکھے تھے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صاحب حال بنائے، بلکہ صاحب مقام بنائے. آنا جانا ایسی جگہوں میں اسی لیے ہونا چاہیے کہ سلوک کے مقامات کی معرفت ہو اور چلنا میسر ہو اور پہنچنا اللہ تعالیٰ اس کی سعادت سے محروم نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ ماشاء اللہ اس کام کے لیے آتے ہیں. سب سے زیادہ مخلص آپ ہی لوگ ہیں. آپ حضرات ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے طریق کو آسان فرمائے اور اپنے وسائل و قرب و قبول سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. قرب اور قبولیت، قرب ہو قبولیت نہ ہو. کہتے ہیں قرب اگر ہے جیسے چور، وہ قرب تو حاضر ہو جاتا، محل میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جب پکڑ میں آتا ہے تو اس کو جوتیاں پڑتی ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو قرب ہو یعنی محل میں اور قبولیت بھی ہو، تو دونوں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے اور قبول سے ہم کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.